نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ پاک کے مقرب فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا حکم لے کر، اللہ کا قرآن لے کر کب آئے تھے، اور آقا علیہ السلام اس وقت کون سی جگہ پر موجود تھے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ جب 40 سال ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے پاس حق بھیجنا چاہا، تو رسول پاک علیہ السلام کو اس سے 3 سال پہلے خواب آنا شروع ہو چکے تھے، اور اس خواب کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا مفہوم بیان فرماتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو خواب آنا شروع ہو چکے تھے، اور وہ ابتدا تھی وحی کی، لیکن وہ خواب کی حالت میں تھی، لیکن خواب اتنا کلیئر ہوتا تھا کہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا، جیسے صبح کا سورج نکلتا ہے روشن صبح، اس طرح آقا علیہ السلام کو وہ خواب آتا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے تنہا رہنا شروع کر دیا، آقا علیہ السلام نے تنہائی سے محبت کی، تو آقا علیہ السلام اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے جاتے، اور مکہ سٹی سے تھوڑا سا دور 2 مائلز کے سفر پہ ایک پہاڑ تھا جسے کوہ ہرا کہتے ہیں، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے الحمدللہ۔ آقا علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے، اور سب سے ٹاپ پہ اس کے ایک غار موجود ہے آج بھی، جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام اس غار کے اندر جا کر بیٹھ کر تنہائی کے ساتھ اللہ کی بات کرتے، اور اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے۔ تو اما سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آقا علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح بیان فرماتی، وہ یہ بیان فرماتی کہ رسول پاک علیہ السلام رمضان مبارک کے مہینے میں پورا رمضان کا جو مہینہ تھا وہ غار ہرا کے اندر قیام فرماتے تھے۔ تو وہ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ میں غار ہرا کے اندر موجود تھا ایک رات، تو اللہ پاک کے فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ کہا کہ پڑھو، تو میں نے اسے آگے سے بتایا کہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو انہوں نے مجھے دبوچا اور اتنی زور سے دبایا کہ جیسے میری پوری طاقت ختم ہو کر دی۔ پھر چھوڑا، پھر فرمایا پڑھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر انہوں نے اسی طرح کیا۔ تیسری دفعہ جب ایسے کیا تو اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیات میرے سامنے تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات آگے تک انہوں نے ان کے سامنے آقا علیہ السلام انہوں نے میرے سامنے بیان کی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ جب انہوں نے یہ آیات مجھے پڑھائیں تو میں ڈر گیا، تو میرا دل جو ہے وہ دھک دھک کرنا شروع ہو گیا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، اور واپس آ کے آقا علیہ السلام نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، کہ میرے اوپر چادر ڈال دو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو چادر جب اوڑھ دی تو کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ریلیکس ہوئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے کر کے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ انہوں نے کیا الفاظ بیان کیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور آپ درد مندانوں کے جو درد مند لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا کے لیے بندوبست کرتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے جو لوگ حق پر ہوں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوں، تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔
تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب رسول پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے ڈے کے حساب سے آقا علیہ السلام کی جو ایج تھی وہ 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی، اور اگست کی یہ 10 تاریخ تھی، اور 610 عیسوی سن تھا، جو کہ ابھی سن 2022 چل رہا ہے، اور چاند کی 21ویں رات تھی، اور سوموار کا دن تھا۔ تو کچھ محدثین علماء نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن جہاں تک مجھے تاریخ میں سے یہ مواد ملا تو اس کو اوپر علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی ہی رات تھی، اور یہ طاق راتی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ليلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ آگے ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی رات تھی۔ اور آخری بات کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک راوی ہیں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوموار کے دن ہی اسی دن میں پیدا ہوا، اور اسی رات اللہ پاک نے اپنا قرآن مجھ پر اتارا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جب رسول پاک علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو وحی کا وہ جو حالات تھے وہ بتائے، تو پھر وہ ان کو اپنے جو ان کے چچیرے بھائی تھے ان کے پاس لے کر گئیں، اور انہوں نے آگے سے انہیں کیا بتایا، یہ آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔